لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ان کی سخاوت پر بات آ گئی تھی کہ یزید جب بادشاہ بنا، حکمراں بنا، تو اس کو یہی تھا کہ ان 3 لوگوں سے بیعت لینی ہے۔ اس نے خط لکھا مدینہ منورہ کے گورنر حضرت امام علی مقام کے متعلق اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے متعلق ولید بن عقبہ کو، ولید اس وقت مدینہ منورہ کا گورنر، ان کو خط لکھا۔ خط کا مضمون اکثر مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ جیسے یہ خط تمہارے پاس پہنچے، ان تینوں کو بلاؤ اور میری بیعت طلب کرو۔ اگر وہ میری بیعت کر لیں ٹھیک ہے، ورنہ تینوں کو اسی وقت قتل کر دینا۔ دیکھیے یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ یزید نے قتل نہیں کیا، یزید نے قتل نہیں کیا، یزید نے قتل نہیں کیا، وہ تو ملک شام میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے قتل کا پلان تو پہلے سے تھا، اور کسی نے کہا کہ تیر چلانے والا ملک شام میں بیٹھا تھا جس کا تیر کربلا میں چل رہا تھا۔ ایسا نہیں کہ یزید بے قصور تھا، وہ بے قصور ہو بھی کیسے سکتا، اور اس کے دل میں اتنی دشمنی تھی اہل بیت اطہار کی کہ اگر آگے گفتگو ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس پلید کے دل میں بڑی دشمنی تھی، بڑی گستاخی، بڑا گستاخ اور بے ادب تھا، صحابہ کا بھی گستاخ تھا، حضور علیہ السلام کے اصحاب کی شان میں بھی توہینیں کرتا تھا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی گستاخ تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے وہ جملے تو نقل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس بدبخت نے اما جان عائشہ صدیقہ کی شان میں ایسی گستاخی کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر وہ بیعت کرے تو ٹھیک ہے، بیعت نہیں کرتے تو تینوں کو قتل کر دو۔ وہ خط پہنچا مدینہ منورہ، ولید کچھ دور اندیش انسان تھے، ولید بن عقبہ، اور کچھ خیال تھا اہل بیت کا۔ جب خط پڑھا یزید کا تو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس نے کیا خط لکھا کہ میں آل نبی کو قتل کر دوں، شہید کر دوں؟ پھر ولید نے کہا اگر قتل حسین کے بدلے میں مجھے پوری دنیا کی حکومت بھی دے دی جائے میں قتل نہیں کروں گا۔ اور سزا کے طور پر یہ بات لکھی تھی کہ اگر تم نے ان تینوں کو میری بیعت نہ کرنے کی بنیاد پہ قتل نہیں کیا تو میں تمہیں مدینہ منورہ کی گورنری سے معزول کر دوں گا۔ ولید نے کہا مجھے 1000 مرتبہ مدینہ منورہ کی گورنری سے معزول ہونا گوارا ہے، لیکن مجھے امام علی مقام کا قتل گوارا نہیں ہے۔ پھر ولید نے سوچا کہ یہ معاملہ کیسے حل ہو، تو ولید جانتا تھا کہ ایک شخص مدینے میں جو رہتا ہے وہ ہے مروان، اور اس کا دماغ لومڑی کی طرح ہے، لومڑی کی عیاری اور مکاری اس کے دل و دماغ کے اندر ہے۔ مروان کو بلایا، کہا مروان دیکھ یہ معاملہ اور یہ خط آیا ہے، میں کیا کروں؟ مروان نے کہا بلاؤ۔ تو اس وقت جب بلانا بھیجا گیا امام علی مقام کو، حضرت عبداللہ بن زبیر کو اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو، تو اس وقت یہ دونوں حضرات حضرت عبداللہ ابن زبیر اور سیدنا امام حسین یہ دونوں مسجد نبوی شریف میں ہی موجود تھے۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ امیر تم کو بلاتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر بڑے ذہین آدمی، انہوں نے کہا امام اس وقت امیر تو لوگوں سے ملتا نہیں، اس نے اس وقت بلایا کیوں ہے؟ امام علی مقام نے کہا دور اندیشی دیکھو، امام علی مقام کی ذہانت دیکھو، بھئی جس نے رسول اللہ کا جو ہے وہ لعاب اور زبان چوس کر حضور علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر اونٹنیاں عقل پا جاتی تھی، اونٹنیاں، جانور عقل پا جاتے تھے، چرند پرند عقل پا جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی دیر جانوروں پر بیٹھے ہوتے اتنی دیر تک کے جانور پیشاب اور پاخانہ نہیں کرتے تھے۔ جانوروں کو یہ شعور تھا، شعور آپ اندازہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا اثر
کہ پرندوں کو یہ پتا تھا کہ کرنا کیا اور کیا نہیں کرنا، جو وہ ہرنیوں کو پتا تھا کہ کرنا اور کیا نہیں کرنا، کنکریوں کو پتا تھا کرنا کیا نہیں کرنا، تو وہ تو شہزادہ رسول امام علی مقام جس کی پرورش، جس کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت امیر کسی سے ملتا نہیں ہے، ولید بن عقبہ اس وقت بلانا کیسا؟ امام نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہو گیا اور ہمیں چپکے چپکے بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے، کافر کیا کریں گے؟ امام نے فرمایا میں جاؤں گا، بات کروں گا، دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے، اور میں چند ساتھیوں کے ساتھ جاؤں گا. اور پھر امام نے قاصد سے کہا تم چلو میں آتا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. عبداللہ ابن زبیر اسی وقت تیاری کر کے فوراً مکہ شریف کو روانہ ہو گئے، اور وہاں جا کر جو یزید کی طرف سے، حکومت یزید کی طرف سے جو گورنر تھا اس کو بھگا دیا، اور آپ مکۃ المکرمہ کے گورنر بن گئے، اور وہیں پر جو ہے وہ اپنا پورا معاملہ انہوں نے سیٹ کر لیا. امام علی مقام چند جوانوں کے ساتھ گئے، فرمایا تم باہر رکو، آواز تیز ہو تو تم اندر چلے آنا. آپ اندر گئے اور سلام کے کلمات کہہ کر ولید کے پاس بیٹھ گئے. ولید نے کہا کہ شام سے خط آیا ہے. کیا خط آیا ہے؟ خط یزید نے بھیجا ہے اور لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا. آپ نے انا للہ پڑھی، تعزیت کے الفاظ کہے، اور اس کے بعد کہا پھر؟ تو کہا یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. امام نے فرمایا مجھ جیسا انسان چھپ چھپا کر کیسے بیعت کرے گا، تنہائی میں کیسے بیعت کرے گا؟ باہر اعلان کرو، مجمع عام میں بات کرو، پھر دیکھا جائے گا. تو مروان موجود تھا. ولید نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسا ہی ہوگا. مروان نے کہا ولید ان کو جانے مت دے، ان کو یہیں قتل کر دے، ورنہ اس کے بعد یہ ہاتھ نہیں آنے والے. امام نے کھڑے ہو کر کہا تو مجھے قتل کرے گا؟ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کریں گے؟ ولید نے کہا حضرت آپ تشریف لے جائیں، یہ ایسی بات کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں نے قتل کی سازش کی انجام کو پہنچیں گے، لیکن پھر ہمت نہیں ہوئی مروان کی کچھ کہنے کی، اور امام علی مقام نکلے. واپس نکلنے کے بعد امام گھر گئے، چہرے پر افسردگی کے آثار تھے. گھر والوں کی طرف سے سوال ہوا امام کھلا ہوا چہرہ افسردہ کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ وقت آ چکا جس کی بار بار پیشن گوئیاں کی جاتی تھی. کمنٹ شیئر ضرور کریے.